کم کرنے کی وجہ سے جو عذاب صدیوں میں آنا تھا وہ عذاب مہینوں میں آ جائے گا۔ حضرت کا موقع محفوظ ہے کہ اگر تم نے کسی بھی حال کی وجہ سے جماعتوں کے خروج میں ذرا بھی کمی کر دی تو گویا تم نے اس سے بڑے عذاب کو دعوت دے دی، اس لیے کہ کسی بھی طرح کے فتنے میں پڑنے والے وہ نہیں ہیں جو رائے خدا میں نکل جاویں، فتنے میں پڑنے والے وہ لوگ ہیں جو کسی فتنے کی وجہ سے خروج میں تاخیر کر دیں۔ قرآن نے اسی طرح بیان کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ایسے بھی لوگ ہیں جو کہیں گے اجازت دے دیجیے، اس وقت حالات نکلنے کے نہیں ہیں، وہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وقت حالات نکلنے کے نہیں ہیں، ہمیں اجازت دے دیجیے، آپ جس رخ پر جا رہے ہیں وہاں فتنہ ہے، فتنہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، فتنہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، یا معاشرے کی خرابی کی شکل میں، امراض کی شکل میں، کسی بھی شکل میں فتنہ آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم مدینے میں رہیں، یہ موقع نکلنے کا نہیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، کہ جو آپ سے مدینے میں رہنے کی اجازت مانگ رہے ہیں اور نکلنے سے انکار کر رہے ہیں، ان کا نکلنا ہی فتنہ نہیں، ان کا تو یہاں رہ جانا خود فتنہ ہے۔ معافصات والے کا معمول تھا، جہاں سے بھی کسی فساد کی یا کسی وبا کی یا کسی پریشانی کی خبر آتی، حضرت فوراً وہاں جماعت روانہ کر دیتے۔ اگر جماعت کوشش کرتی وہاں داخل ہونے کی، اگر حالات کی وجہ سے جماعت باوجود کوشش کے وہاں داخل نہیں ہو سکتی تھی تو وہ پوچھا حضرت ہم کیا کریں؟ حضرت فرماتے تھے جس علاقے میں فساد ہے تم وہاں کے آس پاس کی مسجد میں جا کر وہاں کے لوگوں سے استغفار کراؤ اور وہاں کے لوگوں کو ان اعمال کی طرف اس یقین کے ساتھ جوڑو کہ یہ اللہ کے عذاب کے ہٹنے کا واحد سبب ہے۔ لیکن صحیح حدیث میں ہے کہ جو عذاب اللہ کے یہاں سے آنا مقدر ہو چکا ہوتا ہے وہ صرف مسجد کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے ہٹایا جاتا ہے۔ ان حالات میں مساجد کو چھوڑ دینا اس حدیث کی خلاف ورزی ہے، اس حدیث کی خلاف ورزی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ مسجدوں کا آباد کرنے کی وجہ سے وہ عذاب ہٹا دیا جاتا ہے جس کا آنا مقدر ہو چکا ہے۔ اس روایت کا انکار اور حدیث کا انکار کر دینا ہے یہ کہہ کر کہ وقت جمع ہونے کا نہیں، کیونکہ جمع ہونے سے بیماری آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے ہٹنے اور مدد کے آنے کے ضابطے کو خود بدل دیا۔ عام سے عام میوات کی جماعتیں وہ دیکھا کرتی تھی اپنی آنکھوں سے کہ ادھر سے جماعت داخل ہوتی تھی ادھر سے وبا نکل جاتی تھی، ادھر سے جماعت داخل ہوتی تھی ادھر سے عذاب اور فتنہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ سب سے کہ یہ موقع کام کے بڑھانے کا ہے، یہ موقع کام میں کمی کرنے، کام کے بڑھانے کا موقع ہے۔ یہ وقت ہے اس کا کہ گشت کر کے لوگوں کو مسیح کی طرف لے کر آؤ، یہ اس کا وقت ہے۔ اس لیے کہ جو عذاب گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں وہ عذاب عبادات کو چھوڑنے سے ختم نہیں ہوں گے، جو عذاب گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں وہ عذاب عبادات کو چھوڑنے سے ختم نہیں ہوں گے بلکہ عبادات کی مقدار کو بڑھانے سے ختم ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں یہ آپ حضرات پورا عزم لے کر جائیں کہ ان 3 دن میں یہاں جو ہدایات دی گئیں اور جو عزائم کیے گئے انشاءاللہ ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کیا عہد لیا ہے، اس عہد لینے کا نام بیعت ہونا ہے۔ ورنہ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت تو ایک تصوف کی لائن کی چیز ہے اور اوراد و وظائف کے لیے بیعت ہوا جاتا ہے، اوراد و وظائف کے لیے بیعت ہوا جاتا ہے۔ اس زمانے میں بیعت کا تصور وہ ایک اوراد و وظائف اور انفرادی اعمال کے کرنے کا اہتمام اور اپنی ذات سے دین پر چلنے کا عہد، اس کو لوگ بیعت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو بیعت فرمایا اور صحابہ سے جو عہد لیا اس عہد کے بنیادی مقاصد کیا تھے، اس عہد کے بنیادی مقاصد کیا تھے۔ آپ نے صحابہ کو جو بیعت فرمایا اس بیعت کے کیا بنیادی مقاصد تھے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیعت اس کو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں لے چکے ہیں۔ پہلے تو بیعت یہ اللہ نے فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوش ہو جاؤ سودا گری سے جو تم نے سودا کیا ہے اللہ کے ساتھ جنت کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیعت فرما رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا
کہ میں تمام کام تو کروں گا لیکن دو کام نہیں کروں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا اور دین کی محنت نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا کہ تم زکوٰۃ نہیں دو گے اور دین کی محنت نہیں کرو گے تو بما تدخل الجنہ، تم جنت میں داخل کیسے ہو جاؤ گے؟ جیسے کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ کو مکان خریدنا ہے تو آپ قیمت پوری ادا کریں، بتاؤ جو آدمی آدھی قیمت دے وہ مکان کا مالک بن جائے گا؟ بس قرآن میں بھی اللہ نے اسی کو فرمایا ہے کہ تم سے ہم نے جنت کا معاملہ کر لیا ہے، تمہاری ساری جان اور مال وہ ہمارے دین کے تقاضوں کے لیے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اسے ضرورت کے استعمال کے لیے ہمیں دے دیا، ورنہ مومن کے اپنے جان و مال میں کوئی حق۔ آپ نے بیعت کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا، فرمایا ہم تمہیں بیعت نہیں کریں گے۔ صحابی نے عرض کیا آپ مجھے بیعت کر لیجئے، میں یہ دونوں کام بھی کروں گا۔ اس سے بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ جنت کی پوری قیمت جب ادا ہو سکتی ہے جب پوری جان اور پورا مال اور ہر امر کو پورا کیا جائے، کامل اطاعت۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو اہمیت زکوٰۃ کی فرضیت کی ہے وہی اہمیت دعوت اللہ اور دین کی محنت کی بھی ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا روایت میں کہ بھائی دین کی محنت تو ایک ثواب کا کام ہے، کرو یا نہ کرو، لیکن زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ میں کہ نہیں، یہ دونوں کام نہیں کرو گے تو ہم تمہیں بیعت نہیں کریں گے، اور تم جنت میں داخل کیسے ہو جاؤ گے؟ خیر صحابہ کرام خود فرماتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے موت تک دین کی محنت اور دعوت اللہ کے کرنے کا آپ سے عہد کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے، اس لیے صحابہ کی بیعت کے مقاصد میں اللہ کے دین کے ابن وطنوں کا چھوڑنا، اللہ کے دین کی نصرت کرنا، اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، ہر حال میں سننا اور ماننا، دل چاہے یا نہ چاہے، تنگی ہو یا فراخی ہو۔ بلکہ آپ نے صحابہ سے یہ بھی عہد لیا، جب واصل ابن اسقا کفر سے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت کی بیعت کے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ اس بات کے بھی تم عہد کرو آج پہلے ہی دن کہ جب میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہ عہد بھی آپ نے صحابہ سے لیا ہے۔